محترمہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک اہم موضوع پر مجھے بولنے کا موقع عنایت فرمایا، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ بڑی دھوم دھام سے حکومت کی طرف سے اس بات کو رکھا گیا، مگر 30 سے زیادہ ایم پی یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ میڈم، پہلے تو میں وزیر اعظم کی اس بات کی مذمت کرتا ہوں اور ان کو بتانا چاہوں گا کہ جناح کے بارے میں انہوں نے جو کہا تھا، ہم تو جناح کے سخت مخالف ہیں، اس لیے بھارت کو اپنا وطن مانے، مگر 42 میں آپ کے پیارے ویر اور جناح کی پارٹی نے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر، سندھ اور بنگال میں مل کر حکومت چلائی، اور اس حکومت نے 1.5 لاکھ ہندو اور مسلمانوں کو انگریزوں کی فوج میں شامل کرایا تاکہ وہ لڑیں۔ تو کسی شاعر نے اچھا کہا تھا وزیر اعظم کے بارے میں کہ فریب دے کر زمانے کو پارسا نہ بنیے، انہیں کہو کہ وہ بندہ بنے خدا نہ بنے، امیر شہر یہی چاہتا یا حضرت کہ ہماری چیخ گلے میں رہے صدا نہ بنے۔ دوسری بات میڈم، ہمارے وزیر دفاع جناب راجناتھ سنگھ صاحب نے بڑا ہی عجیب و غریب اور تکلیف دہ بات کہی ام المومنین کے بارے میں اور ام الکتاب کے بارے میں۔ ام المومنین ان کو کہتے ہیں جو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں، وہ ہم تمام مسلمانوں کی ماں، ہم ان کو تصور کرتے ہیں، مگر ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم اپنی ماں کی عبادت نہیں کرتے۔ ام الکتاب قرآن ہے، ہم قرآن کی عبادت نہیں کرتے، قرآن اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ تو اس کے بارے میں شاعر نے اچھا کہا کہ خبر نہیں جنہیں اپنے دین و مذہب کی، ہمیں وہ دین کا مطلب سکھانے نکلے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ میڈم، ہمارے ملک کا آئین کا اس لفظ سے آغاز ہوتا ہے وی دا پیپل، اس کا آغاز بھارت ماتا کے نام سے نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے سمویدھان کا جو پریامبل ہے وہ کیا کہتا ہے؟ لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ۔ اگر دستور کا یہ پہلا صفحہ یہ بات کرتا ہے تو پھر کیسے کسی شہری کو کسی خدا، دیوی، دیوتا کی عبادت کرنے پر یا سجدہ کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ آپ ہی کی پارٹی سے آج کی جو باتیں ہوئی ہیں اسی کا بول رہی ہیں۔ ہمارے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں میڈم ایک محترمہ تھی روہنی کمار چودھری نے ایک تجویز دی تھی کہ پریامبل میں کسی دیوی کے نام سے شروع ہو۔ انہوں نے خاص طور سے وندے ماترم کا ذکر کیا، مگر اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ پھر کے وی کامت صاحب نے ایک تجویز دی کہ اٹس سٹیزنز کو بدل کر ہر سٹیزنز کیا جائے اور خدا کے نام سے شروع کیا جائے، وہ ترمیم کو مسترد کر دیا گیا۔ ہمارے سمویدھان کا اصول یہ ہے کہ بھارت کیا ہے؟ اس کی عوام ہے، عوامی قانون کی مصنف ہے، عوام کی مرضی سے سب سے بالاتر ہے، عوامی حاکم ہے۔ ملک کسی خدا، دیوی، دیوتا، مذہبی علامت کے نام سے نہیں چلتا، نہ ملک کسی ایک مذہب کی ملکیت ہے۔ اسی لیے بابا صاحب امبیڈکر نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے مدر انڈیا کے نظریے کو مسترد کیا۔ بابا صاحب نے ایک نئی اصطلاح وضع کر دی اور کہا کہ بھکشت بھارت، یہ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا۔ اب میڈم، اگر مذہبی آزادی اس آئین کا بنیادی اصول ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے پریزیڈنٹ تھے جناب راجندر پرساد صاحب نے کس بنیاد پر وندے ماترم کو قومی ترانہ قرار دیا؟ نہ تو کوئی سیکولر ریزولوشن ہے اس کے بارے میں۔ میڈم، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جوڈیشری کیا کہتی ہے۔ بیجو ایمینول کیس ہے 1986 کا، جس میں جیہوا وٹنس نے کہا کہ میں نیشنل اینتھم کے وقت کھڑے رہوں گی، پڑھوں گی نہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہیں ایک 2017 کا کیس ہے اشونی اپادھیائے کا کیس سپریم کورٹ کا، انہوں نے کہا گائیڈ لائنز دیے جائیں وندے ماترم پر، سپریم کورٹ نے نہیں کہہ دیا۔ پھر آپ آ جائیے میڈم، پریونشن آف انسلٹ ایکٹ نیشنل 1971، اس میں نیشنل سانگ نہیں ہے، صرف نیشنل ایمبلم اور آپ کا نیشنل اینتھم ہے۔ پھر آپ آ جائیے 40th امینڈمنٹ آرٹیکل 51 ہے، 76 میں پاس ہوا، اس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ میڈم، میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ ہمارا بھارت ایک اس کا مجموعہ کیا ہے، اس میں ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جین ہے، ایتھسٹ ہے، محنت کش ہے، کسان، غریب، مظلوم اور دلت ہیں۔ مگر اگر جو تقاریر آج ہم نے یہاں پر سنی اور باہر جو سنتے ہیں، اگر بھارت کو دیوی کہنے اور اس کے آگے سجدہ کرنے تو دراصل قوم پرستی کو، وطن سے محبت کو مذہب میں تبدیل کر رہے، اور پھر یہاں پر بول رہے کہ اگر بھارت میں رہنا ہے تو وندے ماترم گانا پڑے گا۔ بھائی، یہ تو سمویدھان کے خلاف ہے، سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف ہے۔ اگر وندے ماترم میڈم قومیت کا معیار ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ حضرت موہانی کی قومیت کیا تھی جس نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا؟ اگر یوسف مہر علی نے کوئٹ انڈیا، سائمن گو بیک کا نعرہ دیا تو اس کی قومیت کیا تھی؟ اگر حیدرآباد سے مولوی علاؤالدین جو مکہ مسجد کا پہلا مجرم ہے کالا پانی میں، اور طور باز خان
جو مار کر لاش کو لٹکا دیا گیا تھا حیدرآباد میں 8 دن تک، اس کی قومیت کیا تھی؟ اگر عنایت اللہ کافی جو جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف دیا مراد آباد میں، جب ان کو 2 دن میں پھانسی کی سزا دی گئی، اور جب پھانسی کی سزا کے اوپر جا رہے ہیں تو عنایت اللہ مولانا کافی کی زبان پر کیا تھا؟ وہ رسول اللہ ہمارے پروفٹ کی نعت پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تو ان کی قومیت کیا تھی؟ مالٹا کی جیل میں محمود الحسن، حسین احمد مدنی 6 مہینے مالٹا کی جیل کی گراؤنڈ میں پڑے رہے، ان کی قومیت کیا تھی؟ علامہ فضل خیر آبادی کا وہ سیل کالا پانی کا پکار کر ان سے پوچھ رہا ہے جو وہیں پر مر گئے، خبر وہاں پر ہے، بتاؤ میری قومیت کیا تھی؟ میڈم، میں ایک مسلمان ہوں، میں اسلام کو ماننے والا باوقار انسان ہوں، اور میرے مذہب کی بنیادی تعلیم توحید ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا سوا اللہ کے. اور قرآن میں اللہ کیا ورہ ایاک نعبد ایاک نستعین، تم میری عبادت کرو مجھے مانو. مجھے کہاں سے مل رہا؟ آرٹیکل 25 سے مل رہا ہے. مجھے کہاں سے مل رہا ہے؟ لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ سے مل رہا ہے. تو اس کو جوڑنا یہ بہت ہی خطرناک ہوگا. اور ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو گئے تو انہوں نے اس وطن کے لیے دعا کی، کہا کہ اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں اور اضافہ کر دے، مکے سے زیادہ کر دے. تو یہ اسلام، مسلمان ہونا، ہمارے ایمان میں ملک کی محبت بیچ میں نہیں آتی، اور ملک سے محبت ہے اور رہے گی ہمیشہ، کیونکہ یہ عظیم قربانیاں یہاں پر شامل ہے جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا. آج اگر وہ وطن کی محبت کا درس دیں گے تو بڑا غلط ہوگا. میڈم، میں آپ کے سامنے ایک چیز پڑھوں گا. 1937 رابندر ناتھ ٹیگور نے لیٹر لکھا سبھاش چندر بوس کو. میں صرف کسی نے نہیں پڑھا. یہ کیا کہا ٹیگور صاحب نے؟ بٹ پارلیمنٹ از اے پلیس آف یونین فار آل ریلیجیس گروپس اینڈ دیر دا سانگ کیناٹ بی اپروپریٹ. When Bengali Muslims show sign of stubborn fanaticism, we regard it as intolerable. When we too copy them and make unreasonable demands, it will be self-defeating. یہ میں اس کو لے کروں گا میڈم، آپ دیکھ لیجئے. پھر دوسری طرف میڈم آپ آ جائیے. میں یہاں پر بیٹھ کر جتنے تقاریر یہاں پر ہوئے سب جن گن من پہ تنقید کیے. تو میڈم مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جن گن من پر آپ لوگ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آخر اتنی تکلیف کیوں ہے؟ تو میں جب جا کر دیکھا تو مجھے 28 دسمبر کا آرگنائزر میگزین کا آرٹیکل ملا، جس میں آرگنائزر لکھتا ہے کہ what is the moral sanction behind government choice of Jan Gan Mana except that it can be made an item of entertainment at the sumptuous parties thrown by government officials. آپ بتائیے اس کا بولیں گے آپ؟ اور پھر اس کے کائنڈ کیسا کرتے ہیں؟ It will mean we cannot love our motherhood. Madam, please. It will mean that Vande Mataram is buried alive with the word Jan Gan Mana on the tombstone. For the tomb will also be of Jan Gan Mana of the will of the people. اس پر آپ کیا بولیں گے؟ میڈم میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وطن کی محبت ہمارے لیے بہت اہم ہے، مگر یہ بتائیے ہم کو کہ ابھی میڈم یہاں پر آنند مٹھ کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا. میں صرف 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. آنند مٹھ کے پیج نمبر 70 اور 80 کو پڑھ لیجئے. اس کے بعد سناتن جہاں مسلمانوں کے گھر پاتے تھے انہیں آگ لگا دیتے تھے. آپ پیج نمبر 98 پڑھیے. ہمیں صرف ان مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنا ہے کیونکہ خدا کے دشمن بن چکے ہیں. پھر آپ پیج نمبر 115-16 دیجئے. پھر مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے بھیجے جاتے، جہاں مسلمان آبادی نظر آتی جلا دیا جاتا. پھر آپ دیکھ لیجئے میڈم صفحے نمبر 120 پیج 120 بنکم لکھتے ہیں کہ صنعتیوں کو معلوم نہیں تھا کہ انگریز ہندوستان کو نجات دلانے والے ہیں. یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اب آپ میڈم میں آپ کو پیپرز دے کر دوں گا. میڈم بھارت میں ہماری آزادی اس لیے آئی اور برقرار رہی کہ ہم نے ملک اور مذہب کو ایک چیز نہیں بنایا. ہم نے اعلان کیا کہ ہماری ملک مختلف طبقات مذاہب پر مشتمل ہے. ہمارے مشترکہ تقدیر ہماری قومیت کا سرچشمہ ہے. یہ خاص زبان، ثقافت، مذہب نہیں ہے. اگر وندے ماترم کا متن قوم اور مذہب کو ایک بنا دیتا ہے، اگر ہم اسے ٹیسٹ بناتے ہیں وفاداری کا، تو پھر مان لیجئے کہ یہ گاندھی، امبیڈکر، ٹیگور، بوس اور لاکھوں آزادی کے سپاہیوں کی سوچ کو چھوڑ کر گوڈسے کی سوچ کی ہندو قومی پرستانہ، میں ختم کر رہا ہوں، ہندو قوم پرستانہ کو اختیار کریں گے. مجھے وطن سے بے انتہا محبت ہے میڈم، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی. مگر باوجود اس کے کہ میری مسجد، میری عبادت گاہ، میرے کپڑے، میرے کاروبار پر حملے ہوتے، مگر میں پھر بھی کہتا ہوں کہ وطن میرا، ہر وطن کو ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے. مگر حب الوطنی کا کیا مطالبہ ہے؟ حب الوطنی یہ کہتا ہے کہ وطن سے محبت ہے تو ظلم کو ختم کرو، غریبی کو ختم کرو، بے روزگاری کو ختم کرو، جبر کا خاتمہ کرو، امن کا گہوارہ بناؤ، پاکستان کی دہشت گردی کو ختم کرو، ایکسپلائٹیشن کو روکو، شرارت کو روکو، ملک کے خلاف کی جانے والی سازش ختم کرو. میڈم بھارت ایک چمن ہے جہاں پر ہر پھول کو کھلنا چاہیے.
اور اگر کوئی اس پھول کا اگر پورے پھول کھلیں گے تو اس کی خوشبو سے یہ وطن معطر ہوگا، مگر اگر اس چمن کا مالی یہ کہے گا کہ ایک ہی پھول کھلے گا تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر ایک ہی پھول کھلے گا تو وہ صحرا بن جائے گا اور مالی نہیں رہے گا، وہ جلات کہلائے گا۔ تو اسی لیے میڈم ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس پر زور جبر نہ کرے۔ میرا رائٹ ہے، یقیناً میں جانتا ہوں کہ آزادی کے لڑائی میں وندے ماترم کا نعرہ تھا، مگر اگر آپ اس کو جبر کریں گے تو یہ سمویدھان کے خلاف ہے۔ وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے مت لیجئے، میڈم ختم کر رہا ہوں، وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے مت لیجئے۔ آپ کے بزرگوں کے کوئی ایک کتاب میں لکھ کے کیا لکھا ہے بتا دیجئے، کہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو میڈم میں اس شعر پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں میڈم، میں اس شعر پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں میڈم، میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں میڈم، کیونکہ آپ بہت جلدی میں ہیں کہ بھارت زندہ باد، ہندو مسلمان زندہ باد، دلت زندہ باد، عیسائی زندہ باد، آدیواسی زندہ باد، جو کسی خدا کو نہیں مانتے وہ بھی زندہ باد، اور میڈم سب پچھڑا سب آ گیا اس میں۔ تو ہم امید کرتے کہ اس روح کو آپ سمجھیں گے اگر آپ صرف اپنی آئیڈیالوجی کو لے کے چلیں گے۔ اور آخر میں میڈم جناب بنکم چندرا صاحب کے بارے میں آپ کے سامنے ڈاکیومنٹ لے کر رہا ہوں کہ انہوں نے بی اے کا ایگزام پاس نہیں کیا تھا، 7 مارکس سے فیل ہو گئے تھے، یہ بھی رکھ رہا ہوں۔ تو آپ جس کا لٹریری جائن بتا رہے یہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ धन्यवाद सभापति महोदया।